بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرت طمس، اعتباس طمس اور کثرت طمس کو متفرق علامات کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ حصہ معالجین کے کام کا ہے، عام لوگوں کی ضرورت کا نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی جو معالجین دیکھ رہے ہیں وہ اس کو پورے کو دیکھیں اور سارے نکات یاد کر لیں تاکہ علاج معالجے کے اندر غلطی نہ ہو۔ اعتباس طمس اعصابی، بلغمی، رطوبتی دماغ کی تحریک ہے۔ یہ زیادہ تر سردی کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامت ہے۔ عضلاتی تحریک، کثرت طمس، خون کی مقدار کا زیادہ ہونا اور اس کا بغیر درد کے یا بغیر احساس کے مقدار میں زیادہ خارج ہو جانا سودا کی خشکی کی علامت ہے۔ غدی تحریک یہ درد کی علامت ہے۔ جب اس تحریک میں حیض کی علامت پیدا ہوتی ہے تو یہ شدید درد کے ساتھ علامتیں آتی ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ 1 سال، 2 سال، 3 سال تک خون حیض ہوتا ہی نہیں، صرف درد کا احساس ہوتا ہے، جس سے ماؤں کو یا لڑکیوں کو یہ خدشہ ہو جاتا ہے کہ وہ مخنث ہے، حالانکہ مخنث کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ مخنث کے لیے اعضائے پیری کا چھوٹا ہونا، تنگ ہونا یہ لازم ہے یا نہ ہونا۔ اب رہی بات کہ اسرت طمس کے اندر شدید درد ہوتا ہے، چاہے خون آئے چاہے نہ آئے۔ شدید درد کا ہونا غدی تحریک کی علامت ہے اور درد کا احساس نہ ہونا اعصابی تحریک کی علامت ہے۔ غدی تحریک کی مریضہ موٹی نہیں ہوتی۔ اگر وہ موٹی ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اوپر اماس ہوتی ہے، سوجن ہوتی ہے۔ اعصابی تحریک کی مریضہ موٹی ضرور ہوتی ہے، اس کا جسم چربیلا سفید ہوتا ہے، اس کی زبان بھاری بھرکم ہوتی ہے اور آواز بھی سریلی بھاری ہوتی ہے۔ غدی تحریک کی آواز باریک ہوتی ہے، زبان نوکیلی ہوتی ہے، اوپر سے زرد ہوتی ہے۔ اسی طرح اعصابی تحریک کے کرورے کا رنگ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے اور مقدار میں زیادہ آتا ہے۔ عضلاتی تحریک کے کرورے کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اعتدال پہ آتا ہے۔ غدی تحریک کا کرورا زرد ہوتا ہے، جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے اور اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ غدی تحریک کا کرورا صاف شفاف ہوتا ہے اور اعصابی تحریک کے اندر ریشے یا رطوبتیں زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں۔ عضلاتی تحریک کا کرورا قدرے ترش بدبو کے ساتھ ہوتا ہے اور اعصابی تحریک کے کرورے کے اندر کوئی بدبو نہیں ہوتی، اور غدی تحریک کے اندر اشوگن یعنی ایک بدبو ہوتی ہے جو صفرا کی تلخی کو ظاہر کرتی ہے۔ غدی تحریک کی مریضہ کو جو پیشاب آتا ہے وہ بار بار آتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ جو بیان کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ مجھے پیشاب زیادہ آتا ہے، حالانکہ اس کا پیشاب زیادہ نہیں ہوتا۔ اس امر کے پیش نظر کرورا چیک کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کرورا چیک نہیں کریں گے تو آپ اس کی پوری طرح تشخیص نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ علاج معالجے میں غلطی کر سکتے ہیں۔ کرورے کے بعد اب چیز ہے آواز۔
اعصابی آواز جو ہوتی ہے وہ قدرے بھاری ہوتی ہے اور اس کی زبان بھی بڑی ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ اعتباس بتا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے حیض آتا ہی نہیں۔ حودی تاریکی مریضہ جسے شدید علامت ہو، کئی سال تک اسے خون حیض نہیں آتا، مگر درد کا احساس ہر ماہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہر ماہ درد کا احساس ہو اور خون حیض نہ آئے تو یہ عسرت تمس ہوگا۔ اگر احساس نہ ہو تو خون حیض نہ آئے تو یہ اعصابی اعتباس تمس ہوگا۔ عضلاتی تاریخ کے اندر صرف خون کی مقدار بڑھتی ہے لیکن ایام سے زیادہ نہیں جاتے، یعنی جو ان کا پیریڈ ہے، سرکل ہے 5-7 دن، اس سے زیادہ حیض نہیں آتا، بلکہ 3 سے 4 دن کے اندر ہی کثرت سے آ کے خارج ہو جاتا ہے، جس سے بعض اوقات خون کی شدید کمی بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ ان کا قرورہ سرخی مائل ہوتا ہے لیکن مقدار میں پورا ہوتا ہے، نہ تو شدت سے آتا ہے اور نہ ہی بار بار آتا ہے۔ لیکن حودی تحریک کا قرورہ پیشاب بار بار آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے اور اعصابی تحریک کا احساس کے بغیر بھی نکل جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جن مریضوں کا قرورہ واش روم جاتے تک کپڑے ناپاک کر دیتا ہے انہیں حودی تحریک ہوتی ہے، اور جن کا بیٹھے بیٹھے اگر پیشاب نکل جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ پیشاب نکل گیا ہے، جب دیکھیں تو کپڑے ناپاک ہوں، تو یہ اعصابی تحریک کی علامت ہے۔ عضلاتی تحریک میں پیشاب روکا بھی جا سکتا ہے اور اس پہ گرفت یا کنٹرول بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تر وہ دن میں 2 سے 3 دفعہ یا 4 دفعہ سے زیادہ نہیں آیا کرتا۔ جن عورتوں کو خون حیض زیادہ آتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے ہوتے ہیں اور پنڈلیوں پہ بال ہوتے ہیں، یا چہرے پہ، لبوں کے اوپر، مونچھوں کے مقام پہ ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں۔ ان کی علامت میں کثرت تمس پایا جاتا ہے۔ یہ عضلاتی تحریک کی مالک ہوتی ہیں، اور جن کے اندر بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا یہ حودی تحریک کی علامت ہے، اس میں عسرت تمس ہوگا، اور جن کے اندر اعصابی تحریک کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہوتا ہے انہیں اعتباس تمس ہوگا۔ عضلاتی تحریک کے اندر نہ تو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور نہ ہی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، یہ اعتدال پہ آنے والی علامتیں ہیں۔ جن خواتین کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہوتا ہے یا اے نیگیٹو ہوتا ہے انہیں عموماً اعتباس کی علامتیں ہوتی ہیں، اور جن کا بلڈ کا گروپ بی پازیٹیو یا بی نیگیٹو ہوتا ہے انہیں کثرت تمس کی علامتیں آیا کرتی ہیں، اور جن کے اندر خون کا گروپ او پازیٹیو یا او نیگیٹو ہوتا ہے انہیں عسرت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ عسرت کی علامات زیادہ تر شروع ہونے سے 4 سال 5 سال تک نمایاں رہتی ہیں۔ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو ساری عمر تک بھی ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اعصابی تحریک کے اندر یہ علامات شادی کے بعد تقریباً از خود بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ شادی کے نئے دنوں میں زیادہ تر گرم غذاؤں کا استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اعصابی تحریک ٹوٹ جاتی ہے، یا اپنے شوہر خامد کے دل دادا ہونے کی وجہ سے بھی اس تحریک کے اندر فرق پڑتا ہے۔
معالجین سے درخواست ہے کہ سوال کرتے وقت سوال پوری وضاحت کے ساتھ کیا کریں اور باری آنے پہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے سوال کیا تھا تو آج 3 دن گزر گئے ہیں تو میرا جواب نہیں ملا، تو دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے جنہوں نے پہلے اپنا سوال ریکارڈ کروایا ہے، تو اس کے لیے غصے سے اجتناب کریں۔ سوال کو پوری وضاحت کے ساتھ کریں تاکہ آپ کا